السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا عمر بن جموح رضی اللہ عنہ کا تعلق بنو سالمہ سے تھا۔ یہ مدینہ طیبہ کے نمایاں افراد میں سے تھے۔ ان کے ایک پاؤں میں لنگ تھا، اس لیے لنگڑا کر چلتے تھے۔ ان کے 4 نوجوان بیٹے تھے۔ اس گھرانے کو یہ شرف حاصل ہوا کہ سارا گھرانہ ہی مسلمان ہو گیا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی طرف روانہ ہونے لگے تو عمر بن جموح رضی اللہ عنہ بھی میدان جہاد کے لیے تیار ہو گئے۔ ان کے بیٹوں نے اپنے باپ کو روکا اور کہنے لگے، ابا جان، آپ پاؤں سے معذور ہیں، آپ پر جہاد فرض نہیں ہے، اس لیے آپ نہ جائیں۔ عمر رک گئے اور بدر میں شرکت نہ کر سکے، مگر انہیں بدر میں شریک نہ ہونے کا ملال بہت تھا۔ 1 سال کے بعد غزوہ احد کا موقع آیا تو اپنے بیٹوں سے کہنے لگے، میرے بیٹو، تم نے مجھے بدر میں جانے سے روکا تھا، اب احد میں جانے سے مجھے روکنے کی کوشش نہ کرنا۔ بیٹوں نے کہا، ابا جان، آپ تو شرعی طور پر جنگ سے معذور ہیں۔ ناظرین، شہادت کا یہ خواہش مند بوڑھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لنگڑاتا ہوا شکایت لے کر پہنچ گیا۔ کہنے لگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری اولاد مجھے اس خیر سے روک رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں میں آپ کے ساتھ احد میں نہ جاؤں۔ پھر ان کے دل کی تمنا زبان پر آ گئی۔ کہنے لگے، اللہ کی قسم، میری دلی خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں شہید ہو کر اسی طرح لنگڑاتا ہوا جنت میں جاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہیں وہی بات فرمائی جو ان کی اولاد ان سے کہہ رہی تھی۔ آپ معذور ہیں، اللہ نے آپ کو جنگ سے رخصت عطا کی ہے۔ بوڑھے عمر پر جہاد فرض تو نہیں تھا، مگر ان کا ذوق و شوق دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹوں سے فرمایا، آپ لوگ اگر انہیں احد میں جانے کے لیے بلا لیں تو کوئی حرج نہیں، ہو سکتا ہے انہیں اللہ تبارک و تعالی مقام شہادت پر فائز کر دیں۔ بحقی میں حدیث ہے کہ عمر بن جموح رضی اللہ عنہ نے اپنی تلوار لی اور احد کے میدان کی طرف نکلنے لگے۔ گھر بار اور گھر والوں کی طرف دیکھا اور پھر اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا اور کہنے لگے، اے اللہ، مجھے شہادت نصیب فرما اور مجھے میرے خاندان میں واپس نہ لانا۔ ناظرین، پھر یہ بوڑھا عمر میدان جنگ میں پہنچ جاتا ہے۔ لڑائی ہوتی ہے اور جنگ کے اختتام پر خلعت شہادت پا لیتا ہے۔ ان کی تمنا پوری اور دعا قبول ہو گئی۔ ان کی اہلیہ ہند بنت عمر میدان احد میں پہنچ جاتی ہیں۔ ان کے بھائی عبداللہ بن عمر اور عمر بن جموح میں گہری دوستی تھی، وہ بھی احد میں شہید ہو گئے۔ ان دونوں دوستوں کو ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذات الہی کی قسم، اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ اگر اللہ کو قسم ڈال دیں تو وہ ان کی قسم پوری فرما دیتا ہے۔ ان میں سے ایک عمر بن جموح بھی ہیں۔ میں نے دیکھا کہ وہ جنت میں لنگڑاتے ہوئے داخل ہو رہے ہیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔